بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، غم اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، رزق اور کاروبار میں برکت آ جاتی ہے۔ حدیث سے منقول ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے امتی کے گھر میں درخت تھا۔ ایک کبوتری نے اس درخت پر گھونسلہ بنا لیا، ان میں انڈے دیے اور کچھ عرصے کے بعد انڈوں سے بچے نکل آئے۔ تو اس شخص کے بچوں کی امی نے کہا، درخت پر چڑھو اور پرندے کے بچوں کو پکڑو، انہیں پکا کر بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ پرندے نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ آپ کے ایک امتی نے ایسا ایسا کیا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے بلایا اور آئندہ ایسا کرنے سے روکا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر آئندہ ایسا کرو گے تو سزا ملے گی۔ اس نے آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی اور چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد کبوتری نے دوبارہ انڈے دیے اور بچے نکالے۔ اس شخص کی بیوی پھر اسے اس پر ابھارنے لگی۔ اس نے کہا، مجھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ عورت نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تمہارے اور اس کبوتری کے لیے فارغ بیٹھے ہوں گے؟ پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے، وہ اپنی مملکت کے معاملات میں مصروف ہوں گے۔ جلدی کرو اور کبوتری کے بچوں کو پکڑ لاؤ۔ بیوی کا یہ جواب سن کر وہ درخت پر چڑھا اور کبوتری کے بچوں کو پکڑ لایا اور پکا کر کھا گیا۔ کبوتری نے دوبارہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کر دی۔ آپ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا اور مشرق اور مغرب کے کناروں سے دو جنوں کو بلا کر فرمایا، تم دونوں فلاں درخت کے پاس ٹھہرے رہو۔ وہ شخص آئندہ اگر اسی ارادے سے درخت پر چڑھے تو اس کا ایک پاؤں مشرق کی طرف اور دوسرا پاؤں مغرب کی طرف کھینچنا، اس طرح اس نافرمان کے دو ٹکڑے کر دینا۔ حکم پاتے ہی دونوں جن مطلوبہ درخت کے پاس پہنچ گئے۔ وہ شخص تیسری مرتبہ درخت پر چڑھنے کے لیے تیار ہوا ہی تھا کہ کسی فقیر نے روٹی مانگی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس فقیر کو کچھ دے دو۔ عورت نے کہا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ شخص خود کمرے میں گیا، اسے روٹی کا ایک لقمہ ملا، وہی لقمہ اس نے فقیر کو دیا اور درخت پر چڑھ کر بغیر کسی تکلیف کے بآسانی کبوتری کے بچوں کو پکڑ لایا۔ کبوتری نے پھر شکایت کی تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دونوں جنوں کو بلا کر ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم نے ہرگز آپ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ ہم تو آپ کے حکم پاتے ہی اس درخت کے پاس پہنچ گئے، مگر جب وہ شخص درخت پر چڑھنے لگا تو کسی سائل نے روٹی مانگی۔ اس نے اسے روٹی کا ایک لقمہ دیا اور پھر دوبارہ درخت پر چڑھنے لگا۔ ہم اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ پاک نے دو فرشتے ہماری طرف بھیجے، انہوں نے ہمیں گردن سے پکڑا اور مغرب اور مشرق کی طرف پھینک دیا۔ اس طرح ایک لقمہ صدقہ کرنے کی برکت سے وہ ہلاکت سے بچ گیا۔ یہ حاصل ہوا کہ انسان کو معلوم ہو یا نہ ہو، مگر نیک عمل کی برکتیں ضرور ہوتی ہیں۔ ہاں، کبھی وہ برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی بھی نیک عمل چاہے کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، ہمیں اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بظاہر کچھ نیک اعمال کا اس دنیا میں فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آخرت میں ضرور اس کا فائدہ ہوگا اور نظر بھی آئے گا۔ ایک کامل مسلمان کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ نیک اعمال لوگوں کو دکھانے، دنیا کا فائدہ پانے یا اپنا ستارہ شہرت کا چمکانے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اخلاص اور رضائے الہی اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ اسی اخلاص کا پھل اس دنیا میں بھی کبھی نظر ہی آ جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس حکایت میں آپ کو سنایا۔ اس حکایت سے معلوم یہ ہوا کہ صدقہ دینے کی بڑی برکتیں ہیں۔ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ دینے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔
اور صدقہ دینے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، صدقہ دینے سے بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے، لہذا راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جب تک امیر اور کبیر نہ ہو جائیں، خوب بینک بیلنس نہ بنا لیں، اچھا گھر نہ خریدیں، اس وقت تک صدقہ ہی نہ کریں، بلکہ ہمیں جیسی استطاعت، جیسی طاقت ہو، اس کے مطابق چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اخلاص اور رضا الہی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی باعث نجات ہوگا۔ آپ سب حضرات صدقہ خیرات کیا کریں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور تمام مصیبتیں دور کرتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھنا۔